کچھ نہ ہو. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو؟ ذرا دوبارہ سنیے حدیث قدسی. لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تم کو پیدا نہ کرتا تو دنیا ہی نہ بناتا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، آقا ہے تو دنیا ہے. اگر آقا ہی نہ ہو تو سب کچھ نہ ہو. وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا، جن کے سبب یہ تخلیق کائنات کی گئی. ٹھیک ہے. اچھا دنیا بھی نبی پاک کا صدقہ، اور محشر کے دن یہ جو ساری دنیا کو محشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا اور سب ایک ایک کر کے نبیوں کے پاس جائیں گے. حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، اور سب کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور پھر یہ سارا محشر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوگا. تو کچھ لوگ بڑا پیارا سوال کریٹ کرتے ہیں کہ جب دنیا کو پتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ شافع روز محشر تو پیارے آقا ہیں، تو محشر کے دن کیوں جائیں گے سارے نبیوں کے پاس؟ بھائی آپ نے بھی سن لیا نا کہ بھائی شفاعت کرنی نبی پاک نے ہے، تو ہم کیوں جائیں گے محشر کے دن حضرت آدم کے پاس؟ کیوں جائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس؟ ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس کیوں نہیں جائیں گے؟ ہائے 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 ہائے. یہ بات بھی بڑے پیارے انداز میں مولانا حسن رضا خان صاحب سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے نا، یہ کسی مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے. آپ ڈائریکٹ سرکار کے پاس چلے جائیں، وہ اہمیت، وہ مقام پتہ نہیں چلتا. جب سب کے پاس جائیں اور سب کہیں میں نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ ہیں، اور سرکار کہیں کہ میں میرے غلاموں تمہارے لیے موجود ہوں. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. تو ایک شاعر بڑی پیاری بات سمجھاتے ہیں کہ ایک تو سمجھ آ گئی کہ دنیا نبی پاک کے لیے بنی، اب یہ محشر کیوں سجایا گیا؟ شاعر لکھتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ ساری محشر کی بزم سجائی اسی لیے جائے گی کہ یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ دکھانا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں نا کہ ایک دن کا مجھے بڑا انتظار ہے. کیا فرماتے ہیں؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ دن سرکار کی عزت کو ظاہر کر دے گا. اور اس دن کیسی طاقت کھلے گی میرے آقا کی؟ امام عشق و محبت لکھتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. تو وہ دن تو سرکار کی عزت مقام کو اور ظاہر کر دے گا. اب یہ میرا موضوع جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. کچھ سرکار کا مقام، عزت، مرتبہ ذہن میں رہے. اچھا پھر اور اختیارات دیکھیے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی دیکھیے. رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر تم چاہو تو یہ 2 مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دوں جو تمہارے ساتھ رہیں. آقا نے کیا عرض کی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن دے کے شکر بجا لاؤں، ایک دن بھوکا رہ کر صبر کروں. اب ذرا غور کیجئے گا، دنیا میں ہمارا کسی ہمارے دوست کا، کسی ساتھی کا تعلق کسی بہت امیر آدمی سے ہو، کسی بڑے رئیس سے ہو، کسی بادشاہ سے ہو، تو بادشاہ کا جو قریبی غلام ہوتا ہے نا، اس کے بھی انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں. کسی غریب کے یہاں کوئی نوکری کرے اور کسی بہت امیر کے یہاں نوکری کرے، تو امیر کی نوکری کرنے والے کا لباس بھی اچھا ہوتا ہے، اس کے رہن سہن بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. جو اس امیر کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اس کو اتنا نواز رہا ہوتا ہے. تو اب ذرا غور کریں بلا تمثیل، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو رب کے محبوب ہوں، رب کے حبیب ہوں، رب کے خزانوں کے مالک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جس کے لیے بنائی ہو، رب نے جس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ محبوب تم چاہو تو یہ پہاڑ سونے کے بنا دوں جو تمہارے ساتھ چلیں. اب اس حبیب کی زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اس حبیب کے جناب عیش اور آرام کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ وہ تو اشارہ کریں تو فرشتے حاضر ہو جائیں، وہ اشارہ کریں تو خزانوں کے ڈھیر لگ جائیں. اچھا اس کے بعد اللہ کے حبیب بھی ہیں
اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں ان کے پاس مال کتنا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بہا قیمت، بے بہا جس کو آپ کہیں بہت سارے خزانوں کے مالک تھے، بہت زیادہ پیسہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار دولت کے مالک ہیں اور نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آقا اپنے غلاموں کو ہی اشارہ کرتے تو بہت سارے خزانوں کے ڈھیر لگ جاتے، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آج۔ پیارے آقا کی اور پھر نبی پاک کے خاندان کی زندگی کا انداز، تربیت کیسی فرمائی اپنی فیملی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا انداز کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہم العالیہ 2-3 شعروں میں بات سمجھاتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، جس کے پاس اتنے